الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجہ سے جو شخص کسب حلال حاصل کرے، پہلی نیت اس کی ہو کہ مجھے کسب حلال کرنا ہے، یعنی کہ حلال کمانا ہے۔ دوسری نیت اپنے بچوں پر مجھے خرچ کرنا ہے، اور تیسری نیت کہ میں نے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 4 وجوہات کی بنیاد پر جو بھی مسلمان حلال کماتا ہے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں علم سکھایا ہے۔ جیسے انسان ایک جانور کو علم سکھاتا ہے، جیسے ایک کتے کو شکار کرنے کا علم انسان اس کی پوری مشق کراتا ہے اس کو، ایسے ہی باز کو شکار پکڑنے کا پورا علم سکھاتا ہے، اس کی مشق کراتا ہے۔ پھر وہ اگر صحیح طریقے سے شکار کو پکڑے، پھر یہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر کہیں وہ جانور یا پرندہ بھی کوتاہی کر دے تو وہ جس شکار کو اس نے پکڑا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ یعنی کہ اس شکار نے جا کے جس کو پکڑا، جس کا شکار کیا، اس میں سے اس نے خون چوس لیا یا اس میں سے اس نے گوشت کھا لیا، تو اب یہ کیا ہو جاتا ہے، جانور اگرچہ مالک اس کے زندہ رہتے ہوئے بھی نہ شکار پہنچ جائے اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح بھی کر دے، تب بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے مجھے آپ کو بھی دماغ دیا جس سے ہم علم کو ضبط کر لیتے ہیں، اپنے پاس روک لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ دماغ کے بھی 2 حصے، جو پہلا حصہ جو نئی بات کا علم آتا ہے وہ ادھر سامنے آ جاتا ہے، وہ آتا رہتا ہے، ادھر جمع ہوتا رہتا ہے، فٹ ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ جگہ بھر جاتی ہے تو وہ دماغ اس کو پیچھے بھیج دیتا ہے اور نیا علم یہاں آ کے محفوظ ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کروڑوں سال بھی زندہ رہے تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، یہ نہ ختم ہونے والا پروسیس اللہ نے بنایا۔ یہ تو انسان مر جاتا ہے تو یہ رک جاتا ہے، اگر جیسے جنت میں تو مرے گا نہیں نا، تو وہاں یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ تو یہ عقل اللہ نے اس کو دی، علم دیا، اور دنیا میں اللہ نے حلال کو بھی پھیلا دیا اور حرام کو بھی پھیلا دیا، اور ان انسانوں کو چھوڑا ہے دنیا میں۔ اللہ نے چیک کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے یہ۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم میرے بندو یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں ایسے ہی عبث بیکار ہم نے پیدا کر دیا، دنیا میں چھوڑ دیا، یہ سب ایسے ہی کھیل تماشا چل رہا ہے، اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، یہ سب محفوظ نہیں کیا جا رہا؟ ایک ایک لمحہ اللہ محفوظ کر رہے ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں ایک ایک چیز جاری ہے۔ تو اللہ خود قرآن میں جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، انسان کو شیطان اس چکمے میں الجھا دیتا ہے کہ تمہیں نا نہیں کچھ پوچھا جائے گا کل کو۔
اللہ نے انسان کو چھوڑ دیا دنیا میں، حلال بھی پھیلا دیا، حرام بھی پھیلا دیا. جیسے وہ ایک شکاری کتا اور شکاری باز ہے نا، جس کو ہم علم سکھاتے ہیں اور شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام. تو اللہ نے ہمیں بھی چھوڑا اور سمجھا دیا، پورا قرآن بھیج دیا ہدایت کے لیے، سارے نبیوں کو بھیج دیا ہدایت کے لیے. علماء زمانے میں موجود ہیں، قیامت تک علم والے ہدایت کے راستے اور ساری باتیں، ساری شریعت سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے. اس کے بعد بھی پھر کسی نے اگر حرام کی طرف توجہ کی اور حرام کی زندگی میں وہ ملوث ہو گیا، حرام کی زندگی میں پھنس گیا، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ نے اس کو سارا علم سکھوایا تھا اور اللہ نے چیک کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ میرا بندہ، اور دنیا میں حرام زیادہ نہیں ہے، حلال زیادہ ہے. 80 سے 90% اللہ نے حلال اس دنیا کے اندر رکھا ہے. آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں، سبزیاں ساری حلال ہیں، جانور اکثر سارے حلال ہیں سوائے چند جانور، پانی کی ساری مخلوق تقریباً حلال ہے. تو اگر یہ 18,000 سے 20,000 مخلوق ہے نا، تو ان میں سے تقریباً جو ہے نا 16 سے 17,000 ساری مخلوق حلال ہی ہے. چند 1,000 کی مخلوق ہوگی جو حرام ہے. اور حرام کے لیے انسان اپنے خراب دماغ کے حصے سے نا غلط راستے بناتا ہے. شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو رشوت حرام ہے. اب یہ رشوت لینے کے نا طریقے، جیسے آج ایک بندہ بیٹھا ہوا نا دوپہر کے کھانے پہ ہم سے ایسی بات کر رہا تھا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جو کہ رشوت کے زمرے میں آتی ہے، لیکن وہ بات کو ایسے گھما رہا ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو اب جتنے بیٹھے ہوئے سب پڑھے لکھے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ نا حضرت کیا حرکت کر رہے ہیں. اب ان کے سامنے تو کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے اس کے سامنے ایک جملہ بس کہہ دیا چند الفاظوں کا، بھائی اگر آپ زبردستی یہ کام کریں گے تو یہ غلط ہے، یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، آپ کچھ بھی کر لو جاؤ. بس اتنی بات اس کی ساری باتوں کا 15 سے 20 منٹ کی باتوں کا جواب تھا. جب وہ اٹھ کے چلے گیا تو اب پیچھے سے سارے بولنے شروع ہو گئے کہ یار دیکھو کیسے یہ رشوت کو جو ہے نا حلال کرنے کے چکر میں تھا، کیسے گھما رہا تھا باتوں کو. بھائی رشوت تو سیدھا سیدھا حرام ہے، چاہے مولوی صاحب بھی کیوں نہ لے رہے ہوں. میں ایک صرف ٹریفک پولیس والے کو یا عام پولیس والے کو یا صرف ایک سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ میں لوں یا آپ لیں، کسی بھی نام پر کسی بھی طریقے سے جس سے آپ کے معاملے کا فیصلہ بھی ہونا ہے نا، اگر آپ اس کو بھی دعوتیں کھلا رہے ہیں، اس کو تحفے دے رہے ہیں، یہ بھی رشوت ہے، حرام ہے یہ بھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. تو بہت زیادہ جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے. اور رشوت لینے والا دینے والا ان پر اللہ نے بھی لعنت فرمائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی. سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، سود کا لکھنے والا رجسٹر میں، سود کی حفاظت کرنے والا، سود کی جگہوں پر جو کام کرنے والے ان کے لیے صفائیاں کرنے والا، ان کے لیے جو ہے نا محافظ جو گارڈ ہے، یہ سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. بتائیں، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے سود کے معاملے میں. اسے پتہ ہے اس ادارے میں سود کا لین دین ہوتا ہے اور وہ ادھر کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ادھر کی صفائیاں کر رہا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ آفس بوائے بنا ہوا ہے. جو بھی ہے الف سے یا تک یہ سارے ادارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ بس اللہ ان سے بچائے. یہ اللہ سے دشمنی لیے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ نیچے سے زمین کو کھولے اور سارے اندر اور بند کر دے، اور اللہ سیکنڈوں میں یہ کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل یہ کام نہیں ہے.
لیکن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈرے ان چیزوں سے کہ میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں. ایک انسان کا صرف جو جانور ہے نا اس کا کوئی مالک ہے، وہ اگر جانور کی حدود طے کر دیتے ہیں نا، بھئی یہ جانور صرف اتنی حد کے اندر رہے گا، اس سے باہر نہیں. اکثر تو رسی سے باندھ دیتے ہیں نا جانور کو، ورنہ پنجرے میں. اور اگر اس حد سے جانور باہر نکلے تو اس انسان کو بھی کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ یار یہ بار بار رسی توڑ کے کیوں نکل جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو اور مضبوط رسی باندھ. تو اللہ نے ہمیں حدود بتا دی. اب اگر وہاں سے باہر نکلیں گے نا پھر یہ ہمارا قصور ہے. اللہ ڈھیل دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پکڑتے ہیں. پھر جب پکڑتے ہیں نا پھر بندہ نہیں سنبھل سکتا. اس لیے اللہ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج جو ہے پیر کا دن ہے، انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد تعلیم بالغہ کی کلاس ہوگی، اس میں بھی ساتھی شرکت کرنے کی تو کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.